لاہور شہر میں پارکنگ کا جو ایک بہت ہی زیادہ مسئلہ ہے، سنگین مسئلہ ہے، جہاں پہ شہریوں کو لوٹا بھی جاتا ہے اور جو شہری پارکنگ کرنا چاہتے ہیں ان سے ناجائز فیسیں وصول کر کے بہت سارے معاملات میں بے دریغ جو ہے وہ بھاری فیسیں گاڑیوں کی پارکنگ، موٹر سائیکل میں وصول کی جاتی ہیں، اور یہ ایک بے لگام مافیا ہے جس کو صرف اسی صورت میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ سرکاری سطح پہ پارکنگ کو فروغ دے، پارکنگ پلازے دے، پارکنگ لاٹیں دے، پھر یہ کام کہیں پہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن پارکنگ لاٹس کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ پارکنگ تو آپ نے کی، آپ کسی بھی پلازے کے آگے، کسی بھی دکان کے آگے، کسی بھی مین روڈ پہ جا کے اگر گاڑی کو پارک کرتے ہیں تو ساتھ ہی ایک بندہ آ جاتا ہے، اس نے ایک جیکٹ پہنی ہوتی ہے اور وہ آ کے آپ سے 100-200 روپے اور کئی دفعہ فی گھنٹے کے حساب سے 100 روپے کا تقاضا کر لیتا ہے، جو کہ ناجائز ہے۔ یہ فیس وصول نہیں کی جا سکتی۔ میکسیمم 50 روپے گاڑی کے اور 20 سے 30 روپے موٹر سائیکل کے وصول کیے جا سکتے ہیں، جو کہ نوٹیفائڈ ریٹ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اب حکومت پنجاب کا ویژن تھا جب محمد شہباز شریف خود وزیر اعلیٰ تھے 2013 میں، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، انہوں نے کہا کہ لاہور شہر میں جگہ جگہ پارکنگ پلازے ہونے چاہیے۔ پارکنگ پلازوں کی ایک سٹارٹ بھی ہوا، لبرٹی پارکنگ پلازا بنایا گیا اور اس کا ملٹیپل یوز بھی تھا کہ اوپر ریسٹورنٹ بن سکتا تھا، نیچے پارکنگ پلازا اور شاپنگ آرکیڈ بھی بن سکتا تھا، ملٹیپل یوز ہوتا تھا۔ بہت ساری جگہ آئیڈینٹیفائی کی گئی اور یہ اس وقت طے کیا گیا تھا کہ نیلا گنبد میں بھی پارکنگ پلازا ہوگا۔ اب دیکھیں، نیلا گنبد میں پارکنگ پلازا بن رہا ہے، آپ کا ناصر باغ میں پارکنگ پلازا بن رہا ہے، سرکل روڈ پہ علیحدہ پارکنگ پلازا بن رہا ہے، لیکن حکومت اب ایک ایسے پوائنٹ کو ٹارگٹ کر رہی ہے جو کہ نظر انداز تھا۔ نظر انداز اس طرح سے تھا کہ وہاں پہ روز آنے والے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ٹریفک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ٹریفک کی وجہ سے پارکنگ جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک وہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب حکومت نے ٹھان لی ہے کہ داتا دربار کے سامنے، بھاٹی کے درمیان بھی جو جگہ ہے اس کو یوٹیلائز کیا جائے اور اس پہ پارکنگ پلازا اپر کھڑا کر کے اس کی خوبصورتی خراب نہ کی جائے۔ جو اتنا زیادہ خوبصورت انفراسٹرکچر بنا دیا گیا ہے، چاہے وہ داتا دربار کی بات کی جائے، بھاٹی کی بات کی جائے، انڈر پاس کے سراؤنڈنگ میں جو بیوٹیفکیشن کر دی گئی ہے، جو سیٹنگ ایریاز بنا دیے گئے ہیں، اب ان کو بھی بچانا ہے، ان کی ویژول جو حالت ہے اس کو بھی کلیئر رکھنا ہے۔ 22 کنال اراضی داتا دربار کے سامنے بھاٹی کے درمیان میں، اس کے اندر زیر زمین پارکنگ پلازا بنانے کی تجویز کی گئی ہے، اور یہ سمجھیں کہ تقریباً حتمی تجویز ہے، کیونکہ ایل ڈی اے جو ہے وہ حکومت پنجاب کی ڈائریکشن، وزیر اعلیٰ کی ڈائریکشن اور قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب کی ڈائریکشن کے بعد اب سمری لکھ چکا ہے وزیر اعلیٰ کو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دی جائے، ہم زمین بھی ایکوائر کریں گے، 22 کنال زمین لینے کے بعد اس کے اندر 3 زیر زمین بیسمنٹ پارکنگ بنائیں گے، جس کے اندر 500-600 گاڑیاں کھڑی ہو جائیں گی آسانی سے، 1500-1600 سے زائد موٹر سائیکلیں کھڑی ہو جائیں گی آسانی سے، اور اتنا زیادہ ایریا ہوگا کہ آپ اس کو پورا انکیچمنٹ ایریا کر سکتے ہیں، چاہے زائرین داتا دربار آئیں، چاہے کربلا گامش آئیں، چاہے وہ بھاٹی جائیں، چاہے وہ سرکل روڈ، اردو بازار، ایون انارکلی تک جائیں، ان کا کام آسان ہوگا۔ سرکل روڈ کے بھی کاروباری حضرات کو بہت فائدہ پہنچے گا، بھاٹی کے ارد گرد بہت فائدہ پہنچے گا، زائرین جو داتا صاحب آتے ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا، اور آٹومیشن سسٹم ہوگا۔ وہاں پہ فرد واحد کو ایسا نہیں ہوگا کہ جو کھڑا ہو کے پرچیاں وصول کرے اور پرچیاں وصول کرنے کے بعد وہاں سے جو ہے وہ یہ پیسے لے اور پیسے لینے کے بعد جیب میں ڈال لے۔ آٹومیشن سسٹم ہوگا، آئی ٹی ایس ہوگا، اور الیکٹرانک مشین سے پیسے کٹوتیاں ہوگی، پیسے نکال کے کاؤنٹ بھی ہوگا کتنی گاڑیاں ڈیلی آ رہی ہیں، کتنے ان کے پیسے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے پورا پلان پیش کر دیا گیا، سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھیجی گئی ہے، اس میں 8 ارب 22.5 کروڑ کے قریب جو ہے فنڈز مانگے گئے، جس میں لینڈ ایکوزیشن بھی ہے، اس کے اندر پارکنگ کی جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے وہ بھی ہے، اس کے علاوہ آٹومیشن سسٹم، آئی ٹی ایس سسٹم، انٹیلیجنس سسٹم جو ہوتا ہے جدید پارکنگ کا وہ بھی ہے، اور یہاں پہ ایک چیز کا اور اضافہ کیا جا رہا ہے کہ اب شہر میں بڑھتی ہوئی الیکٹرک گاڑیاں، الیکٹرک بائکس جو وہاں پارک ہوں گی، ان کو چارجنگ پوائنٹس ملیں گے، چارجنگ اسٹیشنز ملیں گے، اور وہاں پہ اپنی وہ گاڑیاں موٹر سائیکل بھی چارج کر سکیں گے۔ یہ پورا ایک پلان ہے، اس کو ٹیپا ایگزیکیوٹ کرے گا، کیونکہ ٹیپا آج کل دیکھا جائے تو گراف بہت اوپر جا رہا ہے، اور حکومت پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب اور میاں محمد نواز شریف جو قائد مسلم لیگ نون ہے، ان کو بڑا پسند آ رہا ہے ان کا کام، اور ان کو کام جگہ جگہ دیا جا رہا ہے، ان کو کام ان سے لیا جا رہا ہے، جو کبھی ایل ڈی اے کرتا تھا، لیکن اب ایل ڈی اے ذرا پیچھے دکھائی دیتا ہے اور ٹیپا بہت آگے دکھائی دے رہا ہے، اور ان کو یہ کام دیا جا رہا ہے۔ سبھی بھجوا دی گئی ہے، فیصلہ ہوگا۔ اور لاہور شہر میں جو متھ تھی، جو بات کی جاتی تھی کہ پارکنگ پلازوں کا جال ہونا چاہیے، پارکنگ بے انتہا ہونی چاہیے تاکہ آپ کی سڑکوں پہ بڑھتا ہوا کنجیشن ختم ہو۔
اب اس کو ایک ہی طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ پارکنگ آپ کے پاس ہو، سرکاری فیس میں ہو، لوگ پارک بھی کریں گے، اس کے بعد نکل کے پیدل چلنے کے رستے ہو، پیدل بھی چلیں گے اور اپنے مقام کی طرف جائیں گے، جو خریداری کرنی ہے، جو ضروری کام کرنا کر کے واپس آئیں گے، گاڑیوں میں بیٹھے چلے جائیں گے۔ حکومت نے یہ ٹھان لی ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹھان لی ہے، لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے پارکنگ پلازوں دینے کے بعد گاڑیوں کو پارک کروا کے لوگوں کو پیدل چلنا اور پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنے کے لیے پوری ایک اسٹریٹجی بنا لی گئی ہے، جس پہ اب عمل ہوتا بھی نظر آ رہا ہے۔